جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو قرآن میں ہے کہ لوگوں نے کہا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، ایک یتیم شخص کو نبی بنایا گیا، طائف اور مکہ کے کسی بہت بڑے آدمی کو بنایا جاتا تو ہم اسے نبی مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی نے اس کو دیا۔ اور پھر ہم اور آپ نماز دیکھتے ہیں، نماز میں تمام بندی یا جتنی بھی عبادتیں مسلمانوں کے اندر ہیں ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو نماز آپ دیکھیے اوپر سے نیچے تک ہمیں صف بندی کرنی ہے، اور ایک صف میں اگر راجہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس کے بغل میں اگر مزدور آ جائے تو وہ مزدور وہاں پہ کھڑا ہوگا، کوئی اسے روک نہیں سکتا کہ تم یہاں پہ کھڑے نہ ہو۔ روزے کا معاملہ ہے، امیر غریب دنیا میں کسی بھی حصے میں ہو، چاہے راجہ ہو چاہے پرجا ہو، ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ جب حج میں جاتے ہیں تو تمام لوگوں کو صرف دو کپڑوں میں، ایک اوپر کپڑا ہوتا ہے ایک پاجامے کے طور پہ کپڑا ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں، سب کو ایک کپڑے میں جانا ہے، سمانتا کے ساتھ سب کو ایک آواز میں اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ میں آپ دیکھیے پیسہ ہمیں دیا، آمدنی ہماری اللہ تعالیٰ نے کی، لیکن سماج کے غریب بھائی کا بھی حق ہے ہم اپنے اس پیسے میں سے بھی غریب بھائی کو کچھ پرسنٹ مدد کے طور پر دیں۔ اور پھر اعلان کر دیا گیا کسی بھی عربی کو کسی بھی غیر عربی پر، کسی بھی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، یا کسی بھی بنیاد پر کسی کو چھوٹا اور بڑا نہیں مانا جائے گا۔ اس سماج میں سب برابر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے عظیم چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام صحابہ کا سردار اور لشکر کا قائد بنایا، جو یہ دیکھتے آئے تھے کہ یہ غلام کا لڑکا ہے۔ اس سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سمانتا، برابری، مساوات یہ کتنی اہمیت ہے۔ اور اسی وجہ سے جب سمانتا ہوتی ہے سب مل کے اس سماج کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اور جب سمانتا نہیں ہوتی، کسی کو دبایا جاتا ہے تو بیچارہ اپنے مسئلوں میں الجھ جاتا ہے، وہ سماج اور ملک کی ترقی میں حصہ نہیں لے پاتا، اور کچھ لوگ اسے پریشان کرنے کے لیے الجھے رہتے ہیں، وہ ترقی میں حصہ نہیں لے پاتے، لہذا وہ سماج کمزور ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں کوشش ہونی چاہیے اس سماج کے اندر، خاص طور پر اپنے ملک کے اندر، سمانتا، یکسانیت پیدا کریں، سب لوگ مل کر اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشش کریں تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے۔